اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے اور یہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے بیٹے حضرت قاسم اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور کفار والوں نے آپ کو اولاد کے تانے دینے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورت الکوثر کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تو تمہیں حوضہ کوثر سے نوازا، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بتاتا چلوں کہ حوضہ کوثر جو کہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو اس حوض سے سیراب کریں گے، اور جو بندہ ایک مرتبہ اس حوض سے پانی پی لے گا اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو دوستو، آج میں اسی سورہ مبارکہ کا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ عمل بالخصوص رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے، مال و دولت میں اضافے کے لیے ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والا اور حلال رزق عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کا کاروبار ہے تو انشاءاللہ کاروبار میں ایسی ترقی ہوگی کہ سب دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ اگر آپ کی جیب ہر وقت خالی رہتی ہے تو آپ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ کبھی آپ کی جیب میں سے، آپ کے پرس میں سے، آپ کے بٹوے میں سے پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ 3 نوٹوں پر پڑھنا ہے۔ کوئی بھی آپ 3 نوٹ لے لیں، 50 کے 3 نوٹ لے لیں، 100 کے 3 نوٹ لے لیں، 500 کے لے لیں، 1000 کے لے لیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق آپ 3 نوٹ لے لیں۔ جب آپ 3 نوٹ لے لیں تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے کا وقت کوئی مقرر نہیں، جس وقت میں آپ فارغ ہوں، بآسانی اس وظیفے کو پڑھ سکیں، اس وقت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت پڑھنا چاہیں صبح کے وقت پڑھ لیں، رات کے وقت پڑھنا چاہیں یا دن کے کسی بھی حصے میں پڑھنا چاہیں تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 3 نوٹ لے لیں تو آپ نے وہ 3 نوٹ لے کر علیحدہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ اب آپ تنہائی میں بیٹھ گئے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ان 3 نوٹوں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اپنے سامنے رکھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اب یہ سورۃ کوثر کی پہلی آیت ہے، اور پہلی آیت میں جب آپ نے یہاں پہنچنا ہے، انا اعطیناک الکوثر، کوثر میں سے جو آخری حرف ہے سر، اس حرف کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ اس حرف کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کی دوسری آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔
فصلی لربک وانحر۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی آخری حرف ہر ہے، اس حرف کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کی تیسری آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ ابتر میں تر آخری حرف ہے، اس تر کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو مکمل پڑھنا ہے، اور اسی طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ ہر بار جب آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے تو جب آپ ہر آیت کے آخری حرف پر پہنچیں تو اس حرف کو آپ نے 7 مرتبہ دہرانا ہے۔ اب جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں، 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتلایا اس طریقہ کار کے مطابق، تو جو 3 نوٹ آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے ان 3 نوٹوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب ان دم کیے ہوئے نوٹوں میں سے ایک نوٹ کو آپ نے اپنے بٹوے میں رکھ لینا ہے یا اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ میری محترم مائیں بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ایک نوٹ کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، ایک نوٹ کو آپ نے اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے، اور جو تیسرا نوٹ ہوگا اس تیسرے نوٹ کو آپ کا جو بھی کاروبار ہے، دکان ہے تو غلے میں رکھ دیں، اگر دکان نہیں کوئی کاروبار ہے تو کاروبار والی جگہ اپنے آفس میں رکھ دیں، اگر آپ کی دکان نہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ پھیری لگاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ نے اس دوسرے نوٹ کو بھی اپنی جیب میں رکھنا ہے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے ان 3 نوٹوں کا استعمال کرنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل ہے تو صرف ایک دن کا، لیکن اس ایک دن کے عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو اتنا وسیع کر دے گا، اتنا وسیع کر دے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ کاروبار ہے تو کاروبار میں ایسی ترقی ہوگی کہ آپ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ کی کوئی دکان ہے تو دکان میں اتنے گاہک آئیں گے کہ آپ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں گے وہ کم ہوگا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رزق میں خیر و برکت کے لیے یہ بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔